ذہین زال۔ الف نگر کے جنگل میں زال نام کا ایک بونا رہتا تھا جسے سب ذہین زال کہتے تھے کیونکہ وہ بے حد ذہین اور سمجھدار مانا جاتا تھا۔ جس مسئلے کا حل کسی کو سمجھ نہ آتا، ذہین زال جھٹ سے اس مسئلے کو حل کر دیتا۔ سب اسی کا تذکرہ کرتے رہتے۔ ذہین زال کو چیزیں ذخیرہ کرنے کا شوق تھا، خاص طور پر وہ چیزیں جن کا نام زال سے شروع ہوتا تھا۔ الف نگر کے جانور ذہین زال کے ذخیرے پر بھی رشک کرتے تھے، مگر اس کی ذہانت پر تو اش اش کرتے تھے اور ذوق و شوق سے اس کی باتیں سنتے۔ اتنی تعریفیں سن سن کر ذہین زال ذرا مغرور ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ الف نگر کے جانوروں کو تھوڑا بے وقوف بنائے۔ تو بس پھر کیا تھا، اس کے ذہن میں ایک زبردست منصوبہ آیا۔ ایک صبح ذہین زال نے اپنے گھر کے باہر ایک کرسی اور میز لگائی اور اس کے ساتھ ایک بورڈ پر یہ لکھا: جس کو ذہانت چاہیے وہ ذہین زال سے خرید لے۔ الف نگر کے جانور صبح سویرے وہاں سے گزرنے لگے۔ جو بھی گزرتا وہ ذرا سی دیر کے لیے وہاں ضرور ٹھہرتا۔ پھر وہ ذہین زال سے پوچھتا تو ذہین زال انہیں بتاتا کہ وہ اپنی ذہانت کا تھوڑا سا حصہ بیچ رہا ہے۔ ڈھول والے مینڈک نے بھی یہ خبر سنی اور وہ بھاگتا ہوا ذہین زال کی دکان پر پہنچا۔ وہاں جاتے ہی اس نے ذہین زال سے کہا: ذہین زال، تم اپنی ذہانت مجھے کتنے کی بیچو گے؟ ذہین زال نے آنکھیں گھمائی اور اسے کہا: تمہیں تو میں سستی بیچوں گا، رقم کے ذریعے، بس ذرا سی رقم لا دو۔ ڈھول والا مینڈک ذرا سا گڑبڑایا اور اس نے کہا: او، اب رقم کہاں سے لاؤں؟ ذہین زال نے کہا: پانی میں ڈبکی لگاؤ، کچھ نہ کچھ تو ضرور مل جائے گا۔ ڈھول والا مینڈک بھاگتا ہوا تالاب میں گیا اور اس نے تالاب میں ڈبکیاں لگا لگا کر کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہاں سے اس کو کچھ چاندی کے سکے ملے۔ ان میں سے ایک سکہ منہ میں دبائے ڈھول والا مینڈک دوبارہ ذہین زال کے پاس گیا۔ زال کو ذرا برابر بھی توقع نہ تھی کہ ڈھول والا مینڈک اتنی جلدی اسے کوئی قیمتی چیز لا دے گا۔ اس نے جلدی سے وہ سکہ ڈھول والے مینڈک سے لیا اور ایک ڈبیا سے کسی چیز کی چٹکی بھر کر ڈھول والے مینڈک کے سر پر چھڑک دی۔ لو، میں نے اپنی ذہانت کا ذرہ نکال کر تمہیں دے دیا ہے۔ آج کے بعد تم بھی الف نگر میں میری طرح ذہین مشہور ہو جاؤ گے اور تمہارا ذہن بھی ہر مسئلہ حل کرے گا، ذہین زال نے کہا۔ یہ سننا تھا کہ ڈھول والے مینڈک نے ناچنا شروع کر دیا۔ وہ الف نگر میں جہاں جہاں سے گزرتا، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر بتاتا کہ اب اس کا ذہن ذہین زال کی طرح کام کرنے لگا ہے اور وہ بھی ہر مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ اسی طرح ناچتے ناچتے وہ اینک والے الو کے پاس گیا تو اینک والے الو نے اس کی ساری بات سنی اور اس سے کہا: مگر اے دوست، ذہانت تو صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ کوئی بازار سے خریدی جانے والی چیز تھوڑی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ڈھول والے مینڈک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے اتنا غصہ آیا کہ وہ بھاگتا ہوا ذہین زال کے گھر کی جانب گیا، مگر ذہین زال تو ذہین تھا نا، وہ اس سے پہلے ہی اپنی دکان سمیٹ کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا اور اس کے گھر کے باہر لکھا تھا: میں ذرا 2 مہینے کے لیے چھٹیوں پر جا رہا ہوں، اب کوئی اور مجھ سے ذہانت خریدنے نہ آئے، میں نے ساری بیچ دی۔ ڈھول والا مینڈک تو بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ذہین زال آخر ذہین زال نکلا۔